29 اکتوبر سن 1958 کو اسرائیل نے مصر سے صحرائے سینا چھین لیا۔ پھر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ایک طرف مصر سے غزہ کی پٹی بھی چھین لی، دوسری طرف مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیوں اور غرب اردن کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے، پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کا نام یروشلم رکھ دیا۔ 6 اکتوبر سن 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل شکست نے مصر کی حکومت کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ آنے والے برسوں میں اسرائیل اب تک کے مقبوضہ علاقوں پر اپنا راج مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگا رہا۔ 1981 میں اسرائیلی جیٹ جہازوں نے عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔ دوسری طرف تنظیم آزادی فلسطین کے مراکز پر بھی حملے کیے۔ یاد رہے تنظیم کے پاس مغربی بیروت تھا۔ اس بمباری کے بعد یاسر عرفات نے یہ شہر خالی کر دیا۔ 16 ستمبر 1982 کو لبنان کے عیسائی انتہا پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اسرائیلی براہ راست حملوں کے ذریعے اب تک تقریباً 25,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی پابندیوں، محاصروں اور کیمیائی اثرات کے ذریعے شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیل کے ایک فرد کی ہلاکت پر پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن چند دنوں میں فلسطین کے سینکڑوں بچوں کے قتل پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ صہیونی پوری دنیا کو باور کراتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہو یا ان کی قدیم ترین حکومت گرائی ہو۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست داخلی انتشار کا شکار ہو کر ختم ہوئی تھی اور اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ختم کیا تھا۔ سن 168 قبل از مسیح میں بننے والی یہودی ریاست سلطنت روما کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو پرامن طور پر فتح کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے تھے۔ تاریخ کے تمام اوراق کو کنگال کر بھی صہیونی ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ دنیا کی کسی بھی قوم نے حق تلفی کی ہے۔ البتہ انہوں نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کر کے، فلسطینیوں کا قتل عام کر کے تاریخ انسانی کے بڑے جرائم کا ارتکاب ضرور کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے وقت مصر کی اخوان المسلمون نے مصری فوج اور فلسطینیوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی۔ اخوان المسلمون پر مصر میں ابتلا کے دور کے بعد فلسطین میں تنظیم آزادی فلسطین قائم ہوئی۔ یاسر عرفات کی قیادت میں یہ تنظیم 80 کی دہائی تک مسلح جد و جہد کرتی رہی، لیکن بعد ازاں یہ تنظیم بھی اسرائیل سے مذاکرات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ ایسے میں شیخ احمد یاسین کی جماعت حماس نے ایک نئی تحریک آزادی کی بنیاد رکھی۔ ان کی تحریک مختلف مرحلوں میں آگے بڑھ رہی ہے۔ سن 1989 کے بعد حماس کے حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا اور اسرائیل کے لیے ایک نیا درد سر بن گئی۔ حماس ایک ایسے فلسطین کی بات کرتی ہے جس میں اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔